سبحانك سبحانك ربي سبحانك. الرحمن الرحيم البر الكريم القوي العظيم السميع البصير اللطيف الخبير الحليم الستير المولى القدير الشافي النصير. لك الحمد ها قد ربيتني وأحييت قلبي فعلمتني. تعلمت عنك الكثير الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير. سبحانك ربي سبحانك. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تفسیر قرآن کے اس پروگرام میں آج ہم سورہ قریش کا ترجمہ و تفسیر سیکھیں گے. سورہ قریش مکی سورت ہے اور اس میں کل 4 آیتیں ہیں. سورہ قریش کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورہ قریش کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. لإلاف الفت دلانے کے لیے قریشن قریش کو. لإلاف قریش اس لیے قریش کو الفت دلائی رغبت دلائی. ایلافہم الفت دلانے کے لیے ان کو رحلت سفر سے شتائی سردی وصیفی اور گرمی. انہیں سردی اور گرمی کے تجارتی سفر سے مانوس کیا. فلیعبدوا پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں ربا اپنے رب کی ھذا البیت اس گھر کے. فلیعبدوا رب ھذا البیت پس چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. الذی وہ اطعمہم جس نے کھلایا انہیں من جوع بھوک میں وآمنہم اور امن بخشا انہیں من خوف خوف سے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا. الحمدللہ سورہ قریش کا لفظی و محاورہ ترجمہ مکمل ہوا ہے. سورہ قریش کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. سورہ قریش ترتیب نزول وحی کے اعتبار سے سورت نمبر 29 ہے اور ترتیب قرآن کے اعتبار سے سورت نمبر 106 ہے. اس سورت کا نام القریش ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت میں القریش کا لفظ ذکر کیا گیا ہے. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں لإلاف قریش. سورہ قریش کی پہلی آیت مبارکہ لإلاف قریش میں قریش کا ذکر کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے ہم قریش کے فضائل کے متعلق گفتگو کر لیتے ہیں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اسلام 12 خلفاء تک مسلسل غالب رہے گا. وہ کل خلفاء قریش سے ہوں گے. دوسری فضیلت قریش کو یہ حاصل ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قریش کو ذلیل کرنے کا ارادہ کیا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے 7 وجوہ سے قریش کو فضیلت دی ہے.
نمبر 1 میں قریش میں ہوں، نمبر 2 نبوت ان میں ہے، نمبر 3 حجابت ان میں ہے، نمبر 4 زمزم سے پانی پلانے کا منصب ان میں ہے، نمبر 5 اصحاب الفیل کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، نمبر 6 انہوں نے 10 سال اللہ سبحانہ کی عبادت کی، اس وقت ان کے علاوہ اور کوئی عبادت نہیں کیا کرتا تھا، نمبر 7 اللہ سبحانہ نے ان کے متعلق قرآن مجید کی ایک سورت نازل کی یعنی سورہ قریش، پھر آپ نے اس کی تلاوت فرمائی۔ اس حدیث مبارکہ کے آخری الفاظ سورہ قریش کی تلاوت پر مبنی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ ان تمام وجوہ کی بنا پر سورہ قریش کی پہلی آیت مبارکہ میں قریش کا ذکر کیا گیا۔ سورہ قریش کی پہلی آیت مبارکہ میں قریش کا ذکر کیا گیا ہے، فرمایا گیا لإلاف قریش۔ حضرت زجاجہ ابو عبیدہ نے کہا کہ لإلاف قریش پہلی سورت کے ساتھ مربوط ہے، یعنی سورہ قریش کا سورہ فیل کے ساتھ ربط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو اس لیے ہلاک کیا تاکہ قریش باقی رہیں۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصحاب الفیل کو ہلاک کر دیا اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا تو وہ ان کے کفر کی سزا تھی، نہ اس لیے کہ اس سے قریش کی حمایت مقصود تھی، نہیں، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان کے کفر کی سزا نہیں تھی، کیونکہ کفر کی سزا تو اللہ تعالیٰ نے روز قیامت تک کے لیے مؤخر کی ہوئی ہے۔ اگر یہ کوئی سزا ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ سزا تمام کافروں کو دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو جو ہلاک کیا تھا وہ دراصل قریش کی قدر افزائی کے لیے کیا تھا، تو یہاں اس صورت میں یہی خطاب فرمایا گیا۔ لإلاف قریش میں قریش کی وجہ تسمیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 لإلاف قریش میں قریش کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قرش سمندر کے ایک بڑے جانور کا نام ہے جو کشتیوں سے کھیلتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے قریش کی وجہ تسمیہ دریافت کی تو انہوں نے کہا قریش قرش کی تصغیر ہے۔ قرش سمندر کا ایک طاقتور جانور ہے جو دوسرے جانوروں کو کھا جاتا ہے لیکن اس کو کوئی نہیں کھاتا، وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے اور کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے تھے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو چن لیا اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو چن لیا اور بنو کنانہ سے قریش کو چن لیا اور قریش سے بنو ہاشم کو چن لیا اور بنو ہاشم سے مجھے یعنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چن لیا۔ سورہ قریش میں قریش ذکر کیا گیا، اس کی وجہ تسمیہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب یہاں پہ ہم نے بیان کیا۔ سورہ قریش کی آیت نمبر 2 إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل فرما رہا ہے انہیں سردی اور گرمی کے تجارتی سفر سے مانوس کیا۔ اس آیت مبارکہ میں قریش کو تجارتی سفر پر راغب کرنے کی توجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ غیر زرعی شہر تھا اور مکے کے سردار سردی اور گرمی میں تجارتی سفر کیا کرتے تھے اور اسی تجارت پر ان کا معاشی انحصار تھا۔ وہ اس تجارت کے ذریعے اہل مکہ کی ضرورت کی چیزیں خرید کر لاتے تھے اور مکے کے گرد و نواح کے لوگ اہل مکہ کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ بیت اللہ کے پڑوسی اور حرم کے رہنے والے ہیں اور کعبے کے متولی ہیں اور ان کو اہل اللہ کہا جاتا تھا۔ اگر ابرہہ کا لشکر کعبے کو گرا دیتا تو ان کی یہ عزت اور حرمت جاتی رہتی اور اہل حبشہ مکے میں لوٹ مار مچا دیتے اور یہ شہر ویران اور کھنڈر ہو جاتا، اور چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شہر میں پیدا ہونا تھا اور اسی شہر میں مبعوث ہونا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعائیں کی تھیں،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں کو سردی کے موسم میں یمن کے سفر کی طرف مائل کیا اور گرمی کے موسم میں شام کے سفر کی طرف مائل کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ سورہ قریش آیت نمبر 3 فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ قریش پر انعام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ عز و جل نے قریش پر جو انعام کیے، اس کے انعام کے سبب یہ فرمایا کہ وہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ آیت مبارکہ میں حکم دیا گیا انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ضرر کو دور کر دینا، نمبر 2 نفع عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قریش پر دونوں قسموں کے انعامات فرمائے، اور چونکہ دفع ضرر حصول نفع پر مقدم ہے، اس لیے سورہ فیل میں ان سے ان کے دشمن ابرہا کے لشکر کو ہلاک کرنے کا ذکر فرمایا، یعنی اس سے پچھلی آیت مبارکہ میں ان کے دشمن کو ہلاک کرنے کا ذکر فرمایا، اور سورہ قریش میں ان کو تجارتی سفر کے لیے راغب کرنے کا بیان فرمایا، اور ہر نعمت پر اس کا شکر کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا چونکہ ہم نے قریش کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس لیے ان پر واجب ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ اس عبادت کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی عجز اور تذلل کا اظہار کریں، یا اس بیت اللہ کے رب کی توحید کا اعتراف کریں، کیونکہ صرف اسی نے اس گھر کی حفاظت کی ہے، نہ کہ ان کے بتوں نے جن کی وہ پرستش کرتے ہیں۔ اس آیت میں رب کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے ابرہا سے کہا تھا اس بیت کا ایک رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا اور کعبے کی حفاظت کو بتوں کے حوالے نہیں کرے گا۔ اب قریش پر یہ لازم تھا کہ اعتراف اور اقرار کی بنا پر صرف اللہ وحدہ کی عبادت کریں اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ گویا کہ اللہ نے قریش سے فرمایا کہ چونکہ تم نے کعبے کی حفاظت کے لیے صرف اللہ وحدہ پر اعتماد کیا ہے، لہٰذا تم اس بیت میں صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ سورہ قریش آیت نمبر 4 الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور ان کو خوف سے امن میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو جو بھوک میں کھانا کھلایا اس کے کئی اسباب ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے جب قریش کو حرم میں مامون کر دیا تو ان کو اپنے تجارتی سفر میں کوئی خطرہ نہ رہا، وہ امن اور چین کے ساتھ تجارتی سفر کرتے اور شام اور یمن سے غلہ خرید کر لاتے اور اپنی معیشت اور خورد و نوش کا انتظام کرتے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ اگر جانوروں کو بھی کوئی شخص کھلائے اور پلائے تو جانور اسی کی اطاعت کرتے ہیں۔ گویا مشرکین مکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک میں کھلایا اور یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت نہیں کرتے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ قریش جہالت کی بھوک میں مبتلا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی پر وحی نازل فرمائی جس سے ان کی جہالت دور ہو گئی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے قریش مکہ، تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جاہل لوگ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی پر وحی نازل فرمائی جنہوں نے تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، حتیٰ کہ اب تم کو اہل علم کہا جاتا ہے۔ پھر کھانا کھلانا جسم کی غذا ہے جو کھانا کھلانے والے کے شکر کو واجب کرتا ہے، تو جو طعام روح کی غذا ہے اس طعام کا شکر ادا کرنا کیوں کر شکر کا سبب نہیں ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں قریش کو خوف سے امن میں رکھنے کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ قریش مکہ سے مختلف شہروں کا سفر کرتے تھے اور ان کو اپنے سفر میں کسی ڈاکے یا لوٹ مار کا خطرہ نہ تھا۔ ان کو اپنے سفر میں کسی خطرے کا سامنا نہیں ہوتا تھا، جبکہ دوسرے لوگ جو دور دراز کے شہروں کا سفر کرتے تھے ان کو بہت خطرات پیش آتے تھے۔ اس معنی میں یہ آیت نازل ہوئی سورہ عنکبوت آیت نمبر 67،
اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم. ترجمہ، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو پرامن بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، یعنی قتل و غارت کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو ہلاک کر کے ان کے شہر کو اور ان کے سفر کو مامون بنا دیا ہے. اس وجہ سے فرمایا ان کو قریش کو امن بخشا، خوف سے امن بخشا. حضرت ضحاک اور ربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جذام کی بیماری سے مامون کر دیا. اسی وجہ سے مکہ مکرمہ کے باشندوں پر کبھی جذام نہیں آیا. سورہ قریش کی آخری آیت مبارکہ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ میں یہ تمام وجوہات قریش کو کھانا کھلانے کی اور قریش کو خوف سے امن بخشنے کے متعلق ارشاد فرمائی گئی. اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمت یاد دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں تجارت کی رغبت پیدا کی اور موسم سرما اور موسم گرما میں ان کو دوسرے شہروں میں جا کر تجارت کرنے کے لیے سفر پر تیار کیا، جس کی وجہ سے وہ خوشحال ہو گئے. گرمیوں میں وہ شام کی طرف سفر کرتے تھے اور سردیوں میں وہ یمن کی طرف سفر کرتے تھے. یہ مکمل صورت قریش پر اللہ تعالیٰ کی متعدد نعمتوں کے بیان میں ہے. اللہ تعالیٰ کی قریش پر نعمت عظمیٰ یہ تھی کہ قریش جو پہلے بکھرے ہوئے اور منتشر تھے ان کو مجتمع اور متحد کیا اور ان میں باہم محبت پیدا کی، اور ان کو گرمیوں میں شام کی طرف تجارتی سفر پر تیار کیا اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سفر پر آمادہ کیا، جس کی وجہ سے ان کی ضرورتیں پوری ہو گئیں اور وہ خوشحال ہو گئے اور ان کے شہر کو اللہ تعالیٰ نے امن کا گہوارہ بنا دیا. الحمدللہ سورہ قریش کا ترجمہ و تفسیر یہاں مکمل ہوا. سورہ قریش کے متعلق فضائل جو ہم ہر کلاس میں بیان کرتے ہیں، سماعت فرمائیں. اس سورت کو پڑھنے سے سفر کی حالت میں خوف و ہراس دور ہو جاتا ہے، یعنی سورہ قریش کو پڑھنے سے حالت سفر میں خوف و ہراس دور ہو جاتا ہے. اگر کسی بچے کو ڈر لگتا ہو تو اس سورت کو 7 دن تک روزانہ 41 مرتبہ پانی پر دم کر کے پلانے سے اس بچے کا ڈر ختم ہو جائے گا. مقام روزی کے لیے روزانہ اس کو کثرت سے پڑھنے سے کاروبار میں ترقی و برکت حاصل ہوگی. روزانہ بعد نماز عشاء 111 مرتبہ پڑھنے سے موذی امراض، درد گردہ، شوگر، فالج، بواسیر سے نجات ملے گی. اور اس سورت کی سب سے اہم فضیلت یہ ہے کہ کھانے پر دم کر کے کھانے سے ہر قسم کے ضرر سے محفوظ رہے گا. الحمدللہ آج ہم نے سورہ قریش کا ترجمہ و تفسیر سیکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کا مکمل ترجمہ و تفسیر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك